بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اویس کرنی علیہ رحمہ اور ماں کی خدمت۔ ملک یمن کی ایک بستی کرن میں ایک عاشق رسول تھے جو زیارت محبوب کے لیے ہر آن بے تاب رہا کرتے تھے۔ ان کے دل میں دیدار کی آرزو بار بار مچلتی کہ کاش کسی دن سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار و صحبت حاصل ہو جائے۔ انہوں نے کئی بار دیدار کا قصد کیا مگر ماں کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے ان کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ آپ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار، اطاعت گزار اور خدمت گزار تھے۔ جب بھی ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سفر کا قصد کرتے، بوڑھی ماں رونے لگتی اور غم زدہ ہو جاتی۔ اس وجہ سے آپ اپنا ارادہ بدل دیتے، یہاں تک کہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور آپ کی آرزو آپ کے سینے ہی میں رہ گئی، مگر ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہ گئی، بلکہ اس کے صلہ میں رب نے انہیں ایسے فضائل خاص سے نوازا کہ اس پر دنیا جتنا بھی رشک کرے کم ہے۔ مشکات کی حدیث، راوی فاروق اعظم۔ آپ فرماتے، میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تابعین میں سب سے افضل و بزرگ اویس کرنی ہے۔ ایک ماں ہے اس کے بدن پر، فرمایا کہ اس کے بدن پر سفید داغ ہیں، ملاقات ہو تو اس سے گزارش کرو کہ وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، یعنی اویس کرنی سے مغفرت کی دعا کی درخواست کرو۔ مسلم کی حدیث میں ہے اس کے بدن میں سفید داغ تھا جو درہم بر جگہ کے سوا سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، یعنی ایک درہم کے برابر نشان رہ گیا تھا۔ وہ اپنی ماں کا اطاعت و شعار و خدمت گزار ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو رب کریم اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کی سزا۔ مشکات المصابیح بہقی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام گناہوں میں سے اللہ جو چاہے گا بخش دے گا سوائے والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اللہ اس شخص کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دینے میں جلدی فرماتا ہے۔ کنز العمال کی حدیث میں ہے، دو کام ایسے ہیں جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں جلد دیتا ہے، بغاوت اور والدین کی نافرمانی۔ فیض الرحمان اردو ترجمہ روح البیان میں ہے، ایک بزرگ عارف کامل نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو 30 سال سے کوئی کام کا نہیں کہا، اس خطرہ سے کہ شاید وہ میری نافرمانی کرے اور اس نحوست سے اس پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ قلیوبی شریف کی حکایت ہے، اوس یمانی کا بیان ہے کہ ایک شخص کے 4 لڑکے تھے۔ وہ بیمار ہوا تو ایک لڑکے نے اپنے بھائیوں سے کہا، یا تو آپ چاروں والد کی تیمارداری کریں یا میں کروں، شرط یہ ہے کہ جو تیمارداری کرے گا اس کو ابا کی وراثت میں سے کچھ نہ ملے گا۔ دوسرے بھائی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئے تو آخر اسی فرزند نے یہ خدمت لی۔ اس خیال میں باپ کی خدمت بہت بڑی دولت و نعمت ہے۔ ایک رات خواب میں اسے بتایا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے 100 اشرفیاں حاصل کر لو، مگر ان میں برکت نہیں ہے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے اس خواب کا ذکر کیا۔ بیوی نے کہا لے لیجئے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ دوسری رات اسے خواب میں کسی جگہ سے 10 اشرفیاں لینے کی لالچ دی گئی اور ساتھ ہی بتایا گیا کہ اس میں بھی برکت نہیں ہے۔ آج صبح بھی اس کی بیوی نے اسے لے لینے کا مشورہ دیا، مگر اس نے
اس مرتبہ بھی بے برکت مال کی نحوست سے اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ تیسری رات اسے خواب میں کہیں سے صرف ایک اشرفی مگر بابرکت لینے کی رہنمائی کی گئی۔ اس نے خوشی خوشی جا کر وہ حاصل کر لی۔ اب اس کی برکت کا کرشمہ دیکھیے کہ واپسی میں اسے ایک شخص ملا۔ اس کے پاس 2 مچھلیاں تھیں، وہ انہیں 1 دینار میں بیچ رہا تھا۔ اس نے اسی برکت والی دینار کی بدلے دونوں مچھلیاں خرید لیں۔ گھر لا کر ان کا پیٹ چاک کیا تو دیکھ کر اس حیرت کی انتہا نہ رہی اس کی کہ ہر مچھلی کے پیٹ میں ایک ایک نایاب موتی نکلا۔ وہ ایک موتی لے کر بادشاہ کے یہاں گیا تو اس نے موتی کے بدلے اسے بہت زیادہ مال عطا کیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ ایک موتی کوئی زیادہ بھلا معلوم نہیں ہوتا، اس کا جوڑا بھی دے تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے دوسرا موتی بھی دے دیا، جس کے بدلے بادشاہ نے اسے مالا مال کر دیا اور باپ کی سچی خدمت کی برکت سے خوب مالا مال ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی سوداگر تھا۔ ایک روز اس کی ماں اپنے جو چرخے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے آئی، اپنے خرچے کے لیے اس کے پاس کچھ مانگنے آئی۔ اس کی بیوی نے کہا، آپ کی ماں ہم سے ہر روز یوں ہی مانگ مانگ کر ہمیں محتاج بنا دینا چاہتی ہے۔ غریب ماں یہ سن کر روتے ہوئے چلی گئی اور بیٹے نے ماں کو کچھ نہ دیا۔ ایک دفعہ یہ لڑکا تجارت کا مال لے کر سفر میں جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے اس کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن میں لٹکا دیا اور راستے پر خون میں لت پت چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ لوگ اس کے پاس سے گزرے تو اس کے گھر پہنچا دیا اس کو۔ جب اس کے رشتہ داروں سے دیکھنے آئے اس نے برملا اپنے جرم کا اعتراف کر لیا کہ مجھے اپنی ماں کو تکلیف دینے کی سزا ملی ہے۔ اگر میں نے اپنے ہاتھ سے والدہ کو 1 روپیہ بھی دے دیا ہوتا تو نہ میرا ہاتھ کاٹا جاتا اور نہ ہی میرا مال چھینا جاتا۔ پھر سوداگر کے پاس اس کی ماں آئی تو اس نے کہا، اے پیارے بیٹے، تیرے دشمنوں کے اس سلوک سے مجھے بہت افسوس ہے۔ بیٹے نے عرض کی، امی جان، میرے ساتھ یہ سب کچھ آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ہوا ہے، آپ مجھ سے خوش ہو جائیں۔ ماں نے کہا، اے پیارے بیٹے، میں تجھ سے خوش ہوں۔ جب بارات آئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دوبارہ اس کا ہاتھ پہلے کی طرح اچھا ہو گیا۔ یہ واقعہ عظمت والدین مفتی نظام الدین کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔